علیکم، میرا نام ہے حماد شیخ۔ کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ وجوہات کچھ مصروفیات پہ بیسڈ کرتی ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں اس ان اسٹیبلٹی کی جو کہ پاکستان میں کافی عرصے سے پائی جاتی ہے۔ اس کے تانے بانے ظاہر سی بات ہے اس ایک ان اعتماد جو کہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوا تھا اس سے ملتے ہیں۔ وہ ان اعتماد ٹیبل ہوا جو کہ پی ڈی ایم کی کافی عرصے سے کوششوں کا رزلٹ تھا۔ جب وہ جو ہے اعتماد ٹیبل ہوا، کہ میرا مطلب ہے کہ جب پی ڈی ایم کی مشترکہ جماعتوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کو عمران خان پہ اب اعتماد نہیں رہا، تو اس صورتحال میں عمران خان نے ووٹس لینے تھے تاکہ وہ اپنی یہ اسٹرینتھ شو کر سکیں کہ ابھی بھی ان پر جو بھی مطلب نیشنل اسمبلی کے جو بھی نمائندے ہیں ان کا اعتماد ہے۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بالآخر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس حکومت سے پہ قائم نہیں رہ سکی، اور پھر پی ڈی ایم کی ایک کمبائنڈ مشترکہ گورنمنٹ آئی جس میں ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سینئر رہنما اور نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب کو اس پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جس طرح سے حکومت میں رہتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت سے ہٹایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ پھر عوام میں انہوں نے جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس یہ کہہ لیں کہ اس سیکریٹ سے بھی جو ہے وہ پردہ اٹھایا اور اس کا پردہ فاش کیا کہ بھائی یہ جو عدم اعتماد پیش ہوئی تھی یہ کچھ نہیں بلکہ ایک ریجیم چینج آپریشن پہ بیسڈ کرتی ہے جو کہ امریکہ سے فنڈڈ ہے۔ اس نیریٹو کو انہوں نے پبلک میں سیل کیا اور دھیرے دھیرے یہ دیکھا ہم نے کہ پبلک نے اس نیریٹو کو بائی کیا، اور اس نیریٹو کو عمران خان صاحب نے پبلک میں پہنچایا، اور اس نیریٹو سے پبلک میں اس اعتماد اور اس سوچ کو بحال کرنے کی کوشش کی جو اعتماد اور جو سوچ آزادی سے پہلے پاکستان یا اس ٹائم کے لوگوں کے ذہنوں میں قائد اعظم نے جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس میں قائد اعظم کامیاب ہو چکے تھے۔ دیکھا یہ گیا کہ اس سوچ کو عوام الناس کی مائنڈ میں اور ان کی سوچ میں اس اپنے آئیڈیا کو پہنچانے میں اور اس چیز کو عوام میں لے کے جانے میں عمران خان صاحب بھی کامیاب رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران خان صاحب کی حکومت تو چلی گئی، لیکن عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا لیول تھا وہ آسمانوں کو چھو گیا۔ یوں ہوا کہ جو حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی عوام میں پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی، وہ اس چیز کے بعد اور اس عمران خان صاحب کے نیریٹو کے بعد کہ یہ حکومت اپنے بل بوتے پہ نہیں بلکہ امریکہ کے ریجیم چینج آپریشن کے بل بوتے پہ بنائی گئی ہے، اس نیریٹو کو عوام نے اتنا بائی کیا کہ جو گراف عمران خان صاحب کی سیاست کا ان کی حکومت ہوتے ہوئے نیچے جا رہا تھا، وہ حکومت ختم ہونے کے بعد آسمان کو چھونے لگا۔ عمران خان صاحب کا وہ جملہ کہ جب وہ اپنی وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے ایک آخری دن موجود تھے، انہوں نے کچھ صحافی حضرات سے گفتگو میں کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، اس جملے نے عمران خان صاحب کے عوام میں جو بیداری اور جو ایک جذباتیت کی کیفیت پیدا کری، اور عوام نے جس طرح سے عمران خان صاحب کی طرف اپنا رخ کیا، وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ہسٹری میں کافی ایک نئی چیز تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں بھی اس طرح کی عوام پرجوش اور عوام ذوالفقار علی بھٹو کو سنا کرتی تھی، لیکن پھر دیکھا یہ گیا کہ ان جو رپورٹس تھے اس زمانے میں، ان ریکٹس کو بھی عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کی بلبوتے پہ توڑ دیا، اور اب عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور یہ چیز اب وہ بھی شخصیت ماننے کو تیار ہے جو کہ پہلے یہ چیز نہیں مانتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ریجیم چینج نیریٹو ہے وہ واقعی میں ہے، کیونکہ ان کے بقول تو ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں، اور انہوں نے تو کھلا چیلنج بھی کیا ہے کہ اس کو آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں۔
پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے وقتاً فوقتاً اپنی جلسوں کا انعقاد کیا اور پاکستان بھر میں انہوں نے 50 سے زیادہ جلسے کیے. اس جلسوں کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی تھی وہ پنجاب میں دوبارہ آ گئی اور بڑے نمبر سے عمران خان دوبارہ پنجاب میں جیتے. البتہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ اپنی کسی پارٹی کے ممبرز کو نہیں بلکہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ تو دی اور ابھی مسلم لیگ کاف کے سربراہ پنجاب کے سی ایم ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے تو اوبویس سی بات ہے کہا یہ جائے گا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ ہے کیونکہ زیادہ نمبر سیٹوں کا پی ٹی آئی کا ہے. پھر یوں ہوا کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ عوامی رابطہ مہم کا انعقاد کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی. پی ٹی ایم جو کہ اس نیریٹو کو لے کے آئی تھی کہ وہ مہنگائی کو پاکستان سے دور کرے گی, اکانومی کو اوپر کرے گی, وہ اس میں کچھ خاص کامیابی ان کو ملی نہیں. اور پھر دیکھنا یہ ہوا کہ جو سابق وزیر خزانہ تھے پاکستان کے اسماعیل صاحب, ان کی جگہ اب اسحاق ڈار صاحب جو کہ پہلے ضلع وطنی انہوں نے اختیار کر لی تھی وہ واپس آئے اور اب وہ پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ ہیں. اس ٹیکٹک سے بھی پاکستان کی حکومت کچھ خاص بہتری کی طرف نہیں گئی اور پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور ان کی باتوں کو اس چیز نے سبسٹینشیٹ کیا اور پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ عمران خان کی کچھ قریبی ساتھی بھی گرفتار ہوئے اور عمران خان صاحب نے اس چیز کے باوجود اپنے اس نیریٹو کو قائم رکھا اور عوامی رابطہ مہم کو قائم رکھا. پھر یوں ہوا کہ کچھ این اے کی سیٹوں پہ جس پہ عمران خان صاحب نے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا, الیکشن کمیشن نے اس پہ الیکشن کروایا, عمران خان صاحب نے اس میں حصہ لیا, اکیلے حصہ لیا. پاکستان میں جو 11 سیٹوں پہ الیکشن ہوا اس میں عمران خان صاحب نے اکیلے حصہ لے کے پی ٹی ایم جو کہ الگ الگ جماعتوں کا مطلب ایک کولیشن کہہ لیں وہ ہے, اس سب کو شکست دی اور عمران خان صاحب 8 سیٹوں پہ منتخب ہو گئے. یہ منتخب ہونا تھا کہ عوام میں اور پاکستان کی مقبول ترین لیڈر عمران خان دوبارہ ابھر کے نکلے. اس ابھرنے نے پی ڈی ایم کی صفوں میں کافی ہلچل مچا دی اور دوبارہ سے وہی چیز جو کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ عوام میں مزید مقبول ہونا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے اور اس حکومت کو الیکشن کروانا چاہیے اور الیکشنز کے بعد اس حکومت کو واپس آ جانا چاہیے. ہوا یہ کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور ڈیموکریٹک ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے آتی ہے اور جو کہ الیکشنز کا سسٹم ہے. عمران خان صاحب نے اس میں کچھ عرصے قبل ہی اعلان کیا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی 25 مارچ کو ایک لانگ مارچ کری تھی, لیکن ان کے بقول وہ لانگ مارچ انہوں نے وہاں پہ احتجاج کی شکل میں نہیں بدلی کیونکہ اس سے پاکستان میں مزید انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے دوبارہ سے وہ لانگ مارچ کی کال دینے کے بارے میں وقتاً فوقتاً چیزوں کو ایک شکل کے طور پہ ایک شیپ کے طور پہ انہوں نے اس چیز کو جنریٹ کیا اور پھر ہوا یہ کہ وہ چیز وقتاً فوقتاً چلتی رہی اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اب عنقریب اس لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے. اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے میں کچھ دنوں میں اس لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت جس کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں, اس حکومت کے وزیر داخلہ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ عمران خان نے دوبارہ سے لانگ مارچ کری تو ہم ان سے بھرپور انداز میں نپٹیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز پاکستان میں اسٹیبلٹی پیدا کرے گی یا یہ چیز پاکستان میں اور انتشار کی صورتحال پیدا کرے گی, کیونکہ ڈالر کی قیمت آپ کے سامنے پاکستان کی اکانومی بالکل زمین بوس ہو چکی ہے اور ڈالر اسٹیبل ہوتا ہی جا رہا ہے. عمران خان کا نیریٹو پاکستان کے عوام نے کافی بائی کیا, ابھی تک بائی کر رہے ہیں اور اس بائی کرنے کے رزلٹ میں وہ جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے جیت جاتے ہیں. عمران خان
جو کہ پہلے ایک سیٹ بہت مشکل سے جیت پاتے تھے، ان کی حکومت کولیشن حکومت جس میں MQM بلوچستان کی پارٹی GDA شامل تھی، اب وہ اکیلے جس سیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے جیت رہے ہیں، یا کہ ان کے نمائندے کھڑے ہو رہے ہیں وہاں سے جیت رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا PDM کو اس حکومت چینج کرنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ جس طرح سے ان کی پاپولیرٹی PDM کی PTI کی حکومت سے پہلے تھی، ان کی پاپولیرٹی اب حکومت آنے کے بعد بالکل نہیں رہی، اور عمران خان صاحب کی حکومت سے جانے کے بعد پاپولیرٹی ڈبل ہو گئی۔ اب اس چیز کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن رات کو دن کہنے سے رات رات ہی رہتی ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ اب پاکستان کی صورتحال اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے، یا تو الیکشن ہوں گے یا پھر مزید انتشار پھیلے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل بھی یہ کہہ لیں کہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جب تک یہ امپورٹڈ گورنمنٹ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتی، میں ان کے ساتھ بالکل بھی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ ایک اور چیز جو کہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کو بڑا سبسٹینشیٹ کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ شاید ان کا نیریٹو صحیح ہے، جو کہ پاکستان کی عوام مان بھی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے PDM کے نمائندوں کے کیسز پاکستان میں ختم ہو رہے ہیں، یہ اسی نیریٹو کو مزید بلڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بقول یہ PDM کی حکومت پاکستان کے حالات بہتر کرنے نہیں بلکہ اپنا NRO لینے آئی ہے، تاکہ وہ اپنے کیسز سے جان چھڑائیں، جس سے ان کا جان چھڑانا بہت مشکل تھا۔ پاکستان پھر اس طرف بڑھتا گیا کہ پاکستان میں مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی گئی، اور اب کچھ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے عدالت نہیں ہے، تو PTI نے اس کو اس نااہلی کے فیصلے کو یہ کہہ لیں کہ پوسٹ پون کرنے کے لیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کورٹس کا رجوع کیا۔ اس کورٹ کی سماعت ہے کل 24 اکتوبر کو، اور اس سماعت کے بلبوتے پہ دیکھا جائے گا کہ یہ کوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس انتشار کو محسوس کرنے میں یا اس انتشار سے گزرنے میں پاکستان اس میں اسٹیبل ہے، کہ اس انتشار سے کس حد تک لڑ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے PTI کو یا عمران خان صاحب کو عوام جو ہے وہ پسند کرتی ہے، ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے، کیا وہ عوام واقعی میں ان کے ساتھ ہے یا وہ صرف ایک اس نیریٹو کے ساتھ ہے، اور کیا وہ نیریٹو واقعی میں سچائی پہ بیس کرتا ہے۔ کہ جب بھی عمران خان صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی تفتیش کرا سکتے ہیں، میں کوئی اس میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر کراچی کے سیاست میں بھی بہت ہلچل ہوئی، اور MQM جو کہ کراچی کی ایک مقبول ترین جماعت ہوتی تھی، وہ کراچی میں اپنے مضبوط ترین حلقے سے بھی اپنی سیٹ نہیں جیت سکی۔ اس سیٹ سے PTI نے اپنی سیٹ جیتی، جو کہ ان کی کبھی سیٹ یا ان کا کبھی مضبوط ترین حلقہ رہا بھی نہیں۔ اب پاکستان کی صورتحال صرف اور صرف دو چیز کو بیسڈ کرتی ہے، ایک کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے، اور دوسری کہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ ہوتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس انتشار کو جو چیز کم کر سکتی ہے وہ بالکل الیکشنز ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول وہ کسی بھی چیز پہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے صرف الیکشنز کے علاوہ۔ دیکھتے ہیں یہ صورتحال کہاں جا کے بیٹھتی ہے، کیونکہ اس صورتحال سے نمٹتے پاکستان کی عوام کا برکس نکل گیا ہے، کیونکہ مہنگائی اپنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان کی عوام کس کو منتخب کرتی ہے اور کس کو اپنا نیا یا دوسرا وزیر یا آنے والی حکومت میں کس کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے ارد گرد جو کہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو کیا پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی اس چیز کو یا اس ڈیولپمنٹس کے حق میں ہے، یا اس کو پاکستان کو اس چیز سے نقصان ہو سکتا ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات کچھ وقت میں ملیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی ان اسٹیبلٹی پاکستان میں
اس وقت ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اتنی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کبھی پائی نہیں گئی. سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس انسٹیبلٹی کو پبلک نے ختم کرنے کا سوچ لیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور پاکستان خودداری میں بنا تھا، اور وہ رجیم چینج آپریشن کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. بالآخر عوام کی نظریں دیکھا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف ہیں، کیونکہ عوام پی ڈی ایم کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ان چیزوں کے جوابات ہمیں آنے والے وقت میں ملیں گے، لیکن دعا یہی ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب، یہ ان سب پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گا کسی نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.